اور سنایا جاتا ہے لیکن وہی بنتے ہیں ہم، کل پھر وہی بنیں گے۔ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چھوٹی زبان سے، چھوٹے منہ سے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ بڑی باتیں کرنے کی وجہ سے گھر ٹوٹ جایا کرتے تھے، پھر وہ اپنے جملوں پر شرمندہ ہو جاتے تھے۔ گھر کو توڑنے والے لوگ، ایسا حال ہوگا۔ ہے لوگ ایسے بڑی بڑی باتیں کرتے، رشتوں کو توڑتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے گئے تو دیکھو ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 قسم کا عذاب دیکھا ہے، اس میں 3 قسم کا عذاب دیکھا ہے۔ ایک ایسی جماعت کہ جو تیر رہی ہے اور کنارے پر آتی ہے تو دوزخ کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آگ کے پتھروں کو لے کر اور اس کے سر پر مارتے، پھر وہ تکلیف سے سمندر کے بیچ میں جاتا ہے، پھر کنارے پر آتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسے مارتے۔ یہ عذاب ہے سود کا کاروبار کرنے والے کو، سود کا مال لینا دینا، کھانا پینا، انٹرسٹ، سود، نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ تیر رہے ہیں اور پتھر کے لقمے بنا بنا کر کھا رہے ہیں، آگ کے پتھر اور لقمے بنا، سمندر میں آگ کے پتھر، یہ یہاں ممکن نہیں ہے، وہاں سب ممکن ہے، وہ آگ کے پتھر کھا رہے ہیں۔ یہ بھی سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا مال کھانے والا۔ پھر آگے اللہ کے نبی بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے جن کے پیٹ بڑے بڑے گنبدوں اور کمانوں اور گھروں کی طرح ہے، پیٹ اتنا بڑا۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کر کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے، آج گھر کو اٹھاؤ اور ان کے پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں جو انہیں اندر سے ڈس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ کھا لینا اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، سگی ماں سے۔ اور آج بھرے پڑے ہیں لوگ اس گناہ میں۔ کچھ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو اپنے پہلو کاٹ رہی ہیں اور کھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یہ چغلی کرنے والی عورتیں، چغلیاں کیا کرتے۔ کچھ عورتیں بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی بے پردہ ہو کر۔ کچھ عورتیں ہاتھوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، ہاتھوں کو دکھایا کرتی تھی۔ زبان کے بل لٹکی ہوئی، زبان درازی، زبان زوری کیا کرتی تھی اپنے شوہر سے۔ یکفرن العشیر، شوہر کی نافرمان تھی، ناشکری تھی۔ تو یہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے ہیں تو بڑی اچھی خوشبو اور مہک اور ٹھنڈی ہوا آئی، تو کہا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ بڑی اچھی وادی ہے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یہ جنت ہے اور یہ جنت کی ہواؤں کی آوازیں ہیں۔ کہا کہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ یہ جنت کہتی ہے کہ اے اللہ میرے پھل پک چکے ہیں، میرے میوے تیار ہیں، میرے سونے اور چاندی کے برتن اور میرا دسترخوان اپنے مہمان کو بلا رہا ہے، آبشارے، مرغزارے اور محل اپنے مکین کو آواز دے رہے ہیں، یعنی رہنے والے کو
یہاں کی سڑکیں سنسان اور ویران ہے، زبرجد اور یاقوت سے بنی ہوئی وہ زمین، اور یہاں کی حوریں اور غلمان اپنے مطلوب کو آواز دے رہی ہے، جلدی بھیج اللہ، جنتیوں کو جلدی بھیج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا کہ تیرے اندر صرف اس کو بھیجوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ 4 سے بڑی بڑی چیز۔ تو یہ لوگ ہو گئے جو جنت کی مہک اور اللہ کا دیدار جنہیں کرایا جائے گا۔ کچھ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھینی اور بڑی عمدہ خوشبو آئی، تو کہا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ فرعون کی خادمہ اور اس کے بیٹوں کی قبر اور ان کی ہڈیوں کی جمع کی ہوئی جگہ۔ کہا کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا، اس کی بیٹی کی یہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گری، اس نے بسم اللہ پڑھا، بیٹی نے سنا، کہا کہ میرے ابا کا نام کیوں نہیں لیتی؟ تو یہ کہنے لگی کہ میرا رب اللہ ہے جو تیرے بھی ابا کا رب ہے۔ تو یہ گئی اپنے باپ کو شکایت کی، باپ نے پوچھا کیا یہ سچ کہتی ہے؟ کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، تو کوئی رب نہیں ہے۔ تانبے کا بڑی کڑھائی، اس زمانے میں کڑھاؤ کہا جاتا تھا، جیسے چھوٹی کڑھائی ہوتی ہے ہماری، بڑی کڑھائی تانبے کی، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، گرم کیا گیا اور کہا گیا کہ ڈال دو اسے اس کے اندر۔ 3 بچے تھے، 1 لڑکی 2 لڑکے۔ سب سے پہلے جوان لڑکی کو اس میں ڈالا گیا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، برداشت کر لیا۔ اس کے بعد 4 سال کے بچے کو ڈالا گیا، وہ بھی چیختے رہا، چلاتا رہا، برداشت کر لیا۔ 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں ہے، ماں سوچ رہی ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، تو بچہ کہنے لگا اماں جان ہرگز پیچھے مت ہٹنا، دنیا کا عذاب ہم برداشت کر لیں گے اور آخرت کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ پریشان ہو گئی کہ اتنا چھوٹا بچہ بولا تو کیسے بولا؟ 4 بچے، ویسے تو 8 ہے، ایسے 4 بچے ماں کی گود میں بولے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جریج کے زمانے کا بچہ، یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بچہ، اور یہ ایک خادمہ کا بچہ۔ تو یہ اپنے بچوں سمیت اس کو ڈال دیا گیا اس کڑھائی میں۔ کہا کہ ایک خواہش تھی کہ ہماری ہڈیوں کو جمع کر دینا اور دفنا دینا، تو کہا ٹھیک ہے، ہڈیوں کو ان کے جمع کی اور دفنایا، یہ وہ ہڈیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکے اور ان ہڈیوں کو چوما اور آنسو بہائے، کاش یہ فرعون کی خادمہ اور اس کی بیٹیاں یہ میری امت میں ہوتی۔ تڑپ اور امید اور خواہش ظاہر کی ہے ایسے لوگوں کی، اللہ کے نبی کٹنے اور مرنے والوں کی، اللہ کے نام پر۔ خود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر بائیں جانب سے آواز ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ سامنے خوبصورت ترین عورت باہیں کھولے ہوئے اللہ کے نبی کو آواز دے رہی ہے۔ حضرت جبریل نے کہا نیچے نظر اور آپ گزر جائیے۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے وہ ایک یہودی تھا، اگر آپ جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی، اور وہ عیسائی تھا جو بائیں جانب سے آواز دے رہا تھا، آپ کی امت بھی عیسائیت کو قبول کر لیتی، اور سامنے جو تھا وہ دنیا، اگر آپ دنیا کا جواب